لیکن یہ خانہ کعبہ کی جو انرجی ہے وہ اینٹی کلاک وائز ہے کیوں؟ میں اس کے اوپر بھی بحث کرتا ہوں بیٹا. یہ اینٹی کلاک وائز بیسیکلی کائنات کا نظام جو ہے نا اس کو جاری رکھنے کے لیے. اب آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, ایک اور چیز, خانہ کعبے کا جو طواف ہے وہ کس چیز کا طواف ہے؟ عبادت جو ہے وہ کیا اس گھر کی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں, نعوذ باللہ, اس گھر کی عبادت تو نہیں ہے. اس گھر کے اندر رہنے والی انرجی کی عبادت ہے نا, جو اللہ کا اذن ہے, بیسیکلی اذن الہی, کہ اللہ نے کہا کہ یہ سینٹر ہے, دیٹس اٹ. ساری چیزیں وہاں کیونکہ جہاں سے انرجی ملتی ہے, جہاں میں نے بالکل شروع کیا کہ ایسی اس میں کون سی انرجی ہے کہ جو سینکڑوں سال کے گناہ دھو دیتی ہے. یعنی کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ خانہ کعبے میں جو ہوتے ہو تو اگر آپ اس کی انرجی کے ساتھ سنکرونائز ہو جائیں تو آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ابھی پیدا ہوئے. مطلب اس عمارت کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ حجر اسود کی سگنیفیکینس ہے, حجر اسود ہے, خانہ کعبہ ہے, لیکن اٹ سیلف اس عمارت میں وہ ایک روح ہے. یعنی آپ کا جسم جو ہے, یہ ہم باتیں کر رہے ہیں سارا کچھ ہے, تو اس کے پیچھے ایک ڈرائیونگ فورس ہے جو روح ہے. روح نکل جاتی ہے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے, جسم کے اندر کچھ نہیں بچتا. روح اصل طاقت ہے, روح امر الہی ہے. وہی امر الہی خانہ کعبے میں ہے, وہی امر الہی مقام ابراہیم میں, وہی امر الہی زمزم کے کنویں میں ہے, وہی امر الہی صفا مروہ میں ہے, وہی امر الہی جبل نور پہ ہے, وہی امر الہی عرفات میں ہے, وہی امر الہی مینا میں ہے, وہی امر الہی جو ہے وہ جمرات میں ہے. وہ امر الہی ہی کی پیروی کا نام حج اور مناسک ہے, اللہ کی اطاعت. آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کی چیزیں کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہیں. یعنی اتنی بڑی انرجی ہے کہ یہ جو ہر چیز اپنے اپنے آربٹس کیسے بنتے ہیں. آربٹس بنتے ہیں آپ کی کنیکٹیوٹی سے, یعنی کچھ سیارے سورج سے دور ہیں, کچھ قریب ہیں, کچھ کے اوپر زندگی ہے, یعنی باقیوں پہ زندگی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی جو ہے وہ بیلنسڈ ڈسٹینس بن جائے, یعنی انسان سورج کے بھی اتنا زیادہ قریب نہیں جا سکتا. تو کیا ہم سارے لوگ معرفت الہی پہ اس طرح پہنچ سکتے ہیں جس طرح سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین پہنچے؟ پاسبل نہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہماری روحیں اتنی مزکہ اور اتنی پاکیزہ ہیں کہ ہم اس انرجی کو ڈائریکٹلی فیس کر لیں؟ یعنی وہ قرآن جو اللہ کے شاعر میں سے ہے, اللہ کے شاعر میں سے ہے نا خانہ کعبہ بھی, قرآن بھی, صفا مروہ بھی. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو جو پہاڑ جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکا, تو ہم کیسے اس کو برداشت کریں گے؟ یہ نور ہے, یہ نور اتنا پاورفل ہے, اتنا پاورفل ہے کہ یہ انسان کو جو ہے وہ کہیں راستہ دکھاتا ہے. اب آ جاتے ہیں بیٹا اس سوال کی طرف کہ اس کعبے کے اندر انرجی کیا ہے. تو میں نے جہاں سے شروع کیا تھا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کو سمجھے بغیر آپ کعبے کی انرجی کو سمجھ ہی نہیں سکتے. کیوں کعبہ کعبہ ہے اور کیوں اس کی عبادت ہے. کعبے کا طواف پہلے بھی ہوتا تھا, مختلف طریقوں سے ہوتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی یہ مقدس تھی, یہ باقی سارے دور میں بھی. لیکن اسلام میں اس کو اتنا بڑا درجہ ملا کیسے؟ تو تحویل کعبہ میں جہاں پہ وہ آیات ہیں, اللہ نے کیا کہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنا رخ اس طرف موڑ دیں جس طرف آپ چاہتے ہیں. تو کعبہ کی طرف سجدہ کرنا اللہ کی مشیت تو تھی ہی, لیکن یہ ول آف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین تھی. یعنی آیات کا سنٹیکس کیا ہے کہ ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے. اللہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. ہم, اللہ جو ہے نا وہ دلوں کے حال سمجھتا ہے. تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کلوز کون ہے؟ سب سے محبت اللہ کو کس سب سے زیادہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ ہمارے دلوں کی ہلکی سی آہٹ سنتا ہے. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اللہ کو آئیڈیا ہے کہاں چل رہا تھا, کیا چل رہا تھا. پھر وہ تحویل کعبہ والی آیات کہ آپ اپنا چہرہ جس طرف چاہیں ادھر موڑ لیں. تو مسجد قبلہ تین میں رسالت مآب نے اپنا رخ بیت المقدس سے موڑ لیا. اب یہاں پہ ڈیفرینشیٹ ہے کہ واٹ از دی بیسک ڈفرینس بٹوین بنی اسرائیل اینڈ بنی اسماعیل. حضرت اسماعیل کی اولاد میں اور حضرت
یعقوب علیہ السلام کے باقی بچوں میں فرق کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے اسماعیل اور ایک بیٹے اسحاق میں فرق کیا ہے؟ بیت المقدس میں اور خانہ کعبے میں فرق کیا ہے؟ یہ مسجد قبلتین میں ڈیسائیڈ ہوا تھا. ول آف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. بار بار میں نے کہا آپ کو کہ اس خاندان میں ایک جملہ ہمیشہ ملے گا، الحمدللہ رب العالمین. حضرت عبد المطلب ہوں، حضرت ہاشم ہوں، حضرت ابو طالب علیہ السلام ہوں، مطلب شکر گزاری. اور جملہ دوسرا کیا ملے گا کہ شکر الحمدللہ رب العالمین جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا، شکر الحمدللہ رب العالمین کے جس نے ہمیں ذریت اسماعیل میں مستحکم فرمایا. یہ دو جملے آپ کو سرکار ہاشم علیہ السلام میں، سرکار عبد المطلب علیہ السلام میں، سرکار ابو طالب علیہ السلام میں، سرکار رسالت مآب کے جملوں میں ہر جگہ ملیں گے. یہ جملے مستقل ہیں اور یہ پہم اس کا امپیکٹ ہے. تو بار بار اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، جس کو اپنے پرائیڈ کے طور پہ ریپیٹ کرتے ہیں، اس میں کچھ تو ہوگا نا. حقیقت الہی کو جاننے کے لیے حقیقت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا ضروری ہے، اور حقیقت کعبہ کو جاننے کے لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے آگاہی ضروری ہے. ورنہ آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گا یہ کعبہ کیوں کعبہ ہے، عبادت گاہ کیوں ہے. کہ رسالت مآب وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس کو بتوں سے پاک کیا ہے. رسالت مآب نے بت توڑے ہیں نا فتح مکہ کے بعد، رسالت مآب نے پاکیزہ کیا ہے نا اس کو. رسالت مآب کی وجہ سے ہمیں کلمہ پڑھتے ہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے کلمے کی وجہ سے آج کرتے ہیں نا، ان کے کلمے کی وجہ سے یہ کعبہ کی اور اللہ کی انرجی ہے نا. اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ ان المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، ان کو کعبے کی حدود سے باہر نکال دو. کیوں؟ کہ یہ صرف اور صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کا راستہ ہے. بس رک کے اس لیے جا رہا ہوں کہ تھوڑا سا نا چیزوں کو سمجھانے میں آسانی ہو. کہ ایک چیز زندگی میں یاد رکھیے، اللہ کو اگر کسی کی پرواہ ہے نا تو وہ صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، باقی نہیں. یعنی جہاں قرآن پاک میں آیت آتی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو پوری کائنات میں اگر کوئی اطیع اللہ ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، واحد اطیع اللہ، وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہم سب جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ اطیع الرسول کے زمرے میں آتے ہیں. یعنی جہاں پہ قرآن پاک میں آیت آتی ہے قل ان کنتم تحبون، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کیسے کریں، یا آپ سے اللہ کی محبت کے بارے میں پوچھتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے محبت کا، تو ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، میری اطاعت کرو. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی اطاعت کرو. یحببکم اللہ، کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ خود تم سے محبت کرے گا. تو اللہ کو پرواہ کس کی ہے؟ صرف رسالت مآب کی. آپ اگر ان کے وفادار ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ رسالت مآب کے وفادار نہیں تو اللہ آپ کے ساتھ نہیں. اللہ نے تو نہیں آنا، رسالت مآب کے کہنے پہ آنا ہے. قسیم النار والجنہ سرکار ختمی مرتبت، ان کے وسیلے سے باقی مولا علی جو ہے وہ شفاعت شفیع المذنبین، سرکار ختمی مرتبت. انا اعطیناک کل کوثر کے زمرے میں حوض کوثر کے مالک کون؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ سارا کچھ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں، انہی کے زمرے سے ہم کو ملتا ہے. تو اگر ان کے وفادار نہیں تو پھر کس کے وفادار ہیں؟ ان کے دوستوں کے دوست نہیں تو پھر کس کے دوست ہیں؟ ان کے دشمنوں کے دشمن نہیں تو پھر کس کے ساتھ وفا کرتے ہیں؟ پھر کس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے؟ تو یہ میں یہاں پہ اس لیے اس کو کر رہا ہوں کہ اگر تو آپ حقیقت الہی اور حقیقت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی اور باقی سب کی جو ہے وہ حیثیت وہی وہ سیلز سے زیادہ یا ایٹم سے زیادہ نہیں ہے. ایٹم اور آدم، جہاں پہ میں کہہ رہا ہوں نا ایٹم اور آدم میں جو ہے وہ فرق یہ ہے کہ ایٹم سے آدم بننے کا کلیہ بھی رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ورنہ ایٹم ہی ہے، بس خالی ایک ذرہ ہے جس کے اوپر کسی کا دھیان بھی نہیں جاتا. حالانکہ اس کے اندر سارا کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن اس وقت جب وہ اپنی پوری اگنیشن کے ساتھ باہر آتا ہے تو پھر وہ اگنیشن آدم بناتی ہے ایٹم کو. جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم الآدم اسماء کلہا میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہی کے جو ہے وہ الائز کے نام ہیں اور کوئی نہیں ہے. آگے چل کے بتاتا ہوں وہ جو 7 ناموں کا ذکر ہے وہ 7 نام کون سے ہیں اور کس کے ہیں. اور وہ جو طواف بھی ہے وہ 7 چکر میں 7 چکر بھی وہ 7 وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے.
تو ایک 7 کا نمبر ویسے بھی کہتے ہیں کائنات میں بڑا امپورٹنٹ ہے، اور طواف بھی جو 7 چکر میں 7 جنتیں، 7 جس کا میں نے ذکر کیا تھا، 7 جنتیں، خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس، یہ 7 جنتیں. پھر اسی طرح 7 جہان، 7 اسپرٹس، 7 جہان، ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، ہاہوت، یاہوت اور ہویت. اسی طرح 7 اسپرٹس ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفانہ، نفس. یہ 7 سبع بطون قرآن پاک کے، یہ 7 کا راستہ، تخلیق کا راستہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے. یہ فطرت الہیہ جو ہے، جس میں کہا جاتا ہے کل مولد یولد علی الفطرہ، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت الہیہ پہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ اللہ کی اس امر کے قریب ہوتا ہے. پھر ہم گناہ گار ہوتے ہیں تو پھر ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے خانہ کعبہ میں کہ جب انسان وہاں جاتا ہے اور اس کے اوپر کرم نوازی ہوتی ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا. یعنی اللہ کی انرجی کے قریب ترین، سب سے زیادہ قریب ترین. بات وہی کر رہا ہوں کہ اطیع اللہ صرف سرور انبیاء ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور اطیع الرسول ہم سب ہیں. پھر ہم میں سے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے مزین ہوگا وہ اولی الامر ہے. ٹھیک ہے، اولی الامر منکم کی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے کہ سرور انبیاء سے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ یہ اولی الامر کون ہے، تو آپ خاموش رہے. پھر دوسری دفعہ انہوں نے پوچھا تو آپ خاموش رہے. تیسری دفعہ آپ نے خود فرمایا کہ ابوبکر پوچھو کیا پوچھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی اولی الامر کون ہے. تو رسالت مآب نے اشارہ کیا کہ یہ تم میں سے یہ مرد. تو وہ اس وقت مولا علی اپنے گھر کے دروازے سے مسجد نبوی میں آ رہے تھے. بخاری میں حدیث ہے، مستند حدیث ہے. ٹھیک ہے، جو خصائص علی جو امام نسائی نے لکھی ہے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ساری حدیث، اس میں اس کا بڑا صراحت سے ذکر ہے. اس کے اوپر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بہت خوبصورت کام کیا ہے. وہ القول المعتبر ان کی کتاب ہے، اس میں بہت خوبصورت کام کیا، پڑھنے والی تعلق رکھتی ہے. اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اصل میں باب مدینۃ العلم. اب کعبے کی انرجی کیا ہے کہ کعبہ دروازہ ہے معرفت الہی کا، کعبہ دروازہ ہے مدینۃ العلم کا. جب آپ اس کعبے کی انرجی کے اندر جاتے ہیں تو آپ کے اندر کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ نے اس گھر کو حرمت بخشی ہے. میں کوئی آیتیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں تو میں ان کا حوالہ دے کے یہاں سے پڑھ لیتا ہوں. اللہ نے اگر اس کعبے کو حرمت بخشی ہے تو کس کی وجہ سے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کوئی سرور انبیاء کو چھوڑ کے اس کا طواف کرتا رہے، جیسے کہ کعبے کے لوگ پہلے کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے، تو کیا وہ حج تھا؟ طواف تو وہ کر رہے تھے ایک طرح کا، لیکن عبادت کے زمرے میں تو وہ نہیں آتا تھا. وہ عبادت تو نہیں تھی، وہ کچھ اور چیز تھی. اسی طرح رسالت مآب کا جو ہے وہ، جیسے علامہ صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، وہ کہتے تھے بے مصطفیٰ بے رسان خویش را کہ دین ہم آوست اگر بے او نہ رسیدی تمام بولا حبیث. کہ اگر جو ہے وہ اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہو تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی بارگاہ تک پہنچائیں. دین ہم آوست، دین صرف اور صرف سرور انبیاء کی ذات میں پوشیدہ ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، حج ایسے کرو جیسے تم مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو. تو اتباع رسول کا نام عبادت ہے، اتباع سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے. اور حج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح بھی خانہ کعبہ میں ہوتی ہے. ایگزیکٹلی اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتے ہیں. یہ ذرا چیزیں اصل میں روح کی تو کھیل ہے، میں کعبے کی روح کے اوپر ہی تو بات کر رہا ہوں. کہانی یہ ہے، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، توبہ کا کانسیپٹ قرآن پاک میں کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو اور آپ کے پاس پیش ہو جائیں، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے، اپنے گناہوں پہ شرمسار ہو کے آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، تو اللہ کے رسول کو چاہیے ان کو معاف کر دیں. یہ اللہ کو تو بخشنے والا مہربان پائیں گے. فلسفہ توبہ، اس کو اب بات کریں تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ظلم کر بیٹھے. تو جس دن آپ نے اپنے آپ کو اندر سے یہ مان لیا کہ میں نے ظلم کیا ہے، جب آپ نے اپنے آپ کو ظالم مان لیا. آیت کریمہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ٹھیک ہے، ایک طرف تو جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں. قرآن پاک کی آیت ہے نا، آیت کریمہ اس کو کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ بے شک میں ہی ظالم ہوں. ایکسیپٹنس، یہ ایکسیپٹنس کیا ہے؟ نتھنگنس، اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قربان کر دینا، اللہ کی بارگاہ میں رکھ دینا.
اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے قدموں میں رکھ دینا. یہاں سے طواف کا حج کا آغاز ہوتا ہے, توبہ کا آغاز ہوتا ہے, یعنی خانہ کعبے کے دروازے میں انٹرنس. اپنا سب کچھ باہر رکھ کے, اپنے کپڑے رنگ برنگے چیزیں لباس اتار کے, ایک طرح کا لباس پہن کے اللہ کی بارگاہ میں جانا, یہ کہتے ہوئے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. صرف بولنا نہیں ہے, سمجھنا بھی ہے کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں پیش ہو گیا ہوں. اس طرح پیش ہونا کہ جیسے پیش ہونے کا حق ہے. یعنی نماز کی میں نے بات کی تھی, تو نماز بھی شروع تو یہیں سے ہوتی ہے نا, یہاں سے ہینڈ اپ سے, رفع یدین سے, کہ اپنا سب کچھ سرنڈر کر کے. پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ہے نا, میں ایک فقیر کے پاس بیٹھتا تھا, وہ کہتے تھے کہ دعا جڑی ہوندی ہے نا, پنجابی میں بولتے تو کہتے ہیں دعا جڑی ہوندی ہے نا وہ دے دعا ہوندی ہے. تو میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ جی یہ دے دعا کیا ہے؟ یہ اللہ نو اپنا کچھ دے دیو تو وہ کچھ لے لو, دعا پوری ہو جائے گی. اپنا کچھ اللہ کی بارگاہ میں دے دیں اور اس سے اس کا کچھ لے لیں. بالکل. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ دے دعا ہوتا کیسے ہے, کروا کیا ہی دے سکتے ہیں اللہ کو. یہی میں نے بھی یہی سوال کیا کہ میں کہ بابا جی سارا کچھ تو اللہ کا ہے, رزق بھی اللہ کا ہے, دولت بھی اللہ کا ہے, سب کچھ اللہ کا ہے, تو ہم اللہ کو کیا دیں؟ ان کا کوئی اپنی چیز دینی پڑے گی. میں نے گرو نانک کے ضمن میں بھی آپ کو کہانی سنائی تھی گرو نانک کی, کہ وہ اپنی کچھ دیں. پھر جب میں نے ان سے پوچھا, میں کہ جی بابا جی یہ بتائیں کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے, تو کہتے ہیں کہ پتر تیرے کو صرف اپنی چیز ایک ہے, وہ ہے تیری مرضی. یعنی میری مرضی کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے. میری مرضی ہے کہ یہ ہو جائے, میری مرضی ہے کہ یہ ہو جائے, میری مرضی کہ یہ ہو جائے, میری مرضی ہے نئی گاڑی, میری مرضی ہے نیا گھر, میری مرضی ہے بچے, میری مرضی ہے سارا کچھ. میں ختم کر دیں, میری مرضی. اپنی مرضی کو اٹھائیں اور اس کائنات کے مالک کی مرضی کے پیروں میں رکھ دیں کہ مالک تو جان تیری مرضی. ہونا تو وہی ہے جو اس کی مرضی ہے. نتھنگنیس یہاں پہ آتی ہے کہ اپنی ذات کو, میں نے آپ کو کہا تھا یہ جو سایہ بنتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس لائٹ میں اور اس ٹیبل کے درمیان میں کچھ آ گیا. سایہ اپنی ذات ہوتی ہے. نتھنگنیس سے تو کام شروع ہوتا ہے, نتھنگنیس کا ہی تو سبق ہے, نتھنگنیس ہی تو کعبہ ہے, نتھنگنیس ہی تو طواف ہے. یعنی جب آپ نتھنگنیس میں جا کے اللہ کے گھر کے گرد طواف شروع کرتے ہیں, اور اس بات کو مان کے کہ آپ نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا, اللہ سے دور ہو کے گناہ کر کے اپنی جان پہ ظلم کیا, اپنے آپ کو یہ اس بات میں ظالم مان کے, وہ جو آیت کریمہ کو اپنے اوپر طاری کرنے کے بعد جب آپ طواف کرتے ہیں نا, تو پھر ہر چکر میں آپ کے اندر کا ایک دروازہ کھلتا ہے, ہر چکر میں آپ کے اندر ایک دروازہ کھلتا ہے. اور پھر آخر میں جو چیز عطا ہوتی ہے نا, وہ پاکیزگی کا پانی ہے. وہ جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ آب حیات ہے, زمزم ہے. اس کا تعلق جب صحیح پہ بات کروں گا نا کہ حضرت حاجرہ کو یہ کیوں دیا, یہ سارا کعبہ, قرآن, حج ایک ہی چیز ہے, وہ ہے معرفت الہی اور معرفت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے راستہ کھلتا ہے. یعنی جب آپ یہ مان لیں گے نا کہ میں کچھ نہیں, میں نہ ہی سب تو پھر وہی رہ جائے گا. کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے, فطرت الہی ہے کہ اللہ آپ کے برابر میں رہ کے نہیں لڑتا. یعنی آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا, آپ نے اس کو اللہ کی خاطر معاف کر دیا, تو بدلہ اللہ لے گا. آپ بدلہ لینے کے لیے جائیں گے تو اللہ پیچھے ہٹ جائے گا, ٹھیک ہے تم کر لو, جسے ہم مکافات عمل کہتے ہیں. بالکل. دیکھو نا بیٹا, مکافات عمل بالکل اسی طرح. لیکن جب آپ جو ہے نا وہ کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں, جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں, تو آپ کی طرف سے وہ اللہ کرتا ہے. یعنی دو چیزیں ہیں, آپ سمجھیں, آپ مخلوق ہیں, وہ خالق ہے. جیسے حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا تھا کہ اپنی زندگی میں اللہ کی جو ہے نا وہ مقام کو ٹھیک کر لو, تمہارا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے نا ہمیں تباہ بھی کرتے ہیں, اور پھر وہی قرآن پاک میں ہے کہ یہ انہوں نے اپنی ہوا اور ہوس کو اپنا خدا بنا کے رکھا ہوا ہے. تو یا ہوا اور ہوس کو خدا بنا لیں یا خدا کو بنا لیں. یا جیسے میں نے وہ ہسٹری آف گاڈ کا ایک جملہ کہا تھا کہ until unless the perception God doesn't die, the original God doesn't come in. آپ اپنے اندر کی پرسیپشن کے بت توڑیں گے تو آپ کے اندر کا کعبہ پاک ہوگا, اور اس کو توڑنے کے لیے راستہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدی کا, اس کے علاوہ دوسرا راستہ ہے کوئی نہیں, اور ہے ہی کوئی نہیں. یعنی رسالت میں آپ نے جو کہا ہے نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں, یا وہی بے مصطفیٰ بے رسان کھینچ لا ورلے. آپ کو اپنی آزاد کا قبلہ درست کرنا پڑتا ہے. قبلہ درست کرنے کی کہاوت کہاں سے آئی؟
اپنا قبلہ درست کرنا ہے، اپنا راستہ اللہ کی طرف ڈائریکٹ رکھنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں نتھنگنیس سے، تو جب آپ یہ مان جاتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ وہی حدیث قدسی جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ اپنی مرضی چھوڑ دیں گے تو ہوگا وہ جو آپ کی مرضی ہے، کرے گا وہی، کیونکہ اللہ کو بھی حیا آتی ہے کہ آپ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں اور وہ آپ کا راستہ نہ بنائے۔